بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی۔ خصوصاً آج 6 رجب کی نسبت جو ہے وہ سیدنا مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے، اور شیخ الاسلام اور امام المحدثین، اور ان کی تصوف اور روحانیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے عظیم منصبت اور منزلیں عطا فرمائی۔ آپ بٹھورو کے اندر پیدا ہوئے، اور آج وہ ڈسٹرکٹ ہے بٹھورو۔ کسی زمانے میں وہ ڈسٹرکٹ بٹھورو جو تھا وہ ٹھٹا کے اندر، ڈسٹرکٹ کے اندر وہ شہر آتا تھا۔ تو آپ وہاں پیدا ہوئے 1104 ہجری کے اندر، لگ بھگ آج سے کوئی 350 سال قبل۔ تو مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سیدنا مخدوم عبدالغفور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کی، اور اس کے بعد آپ نے حفظ قرآن شروع میں کیا، اور فارسی، پھر صرف، نحو، یہ ابتدائی آپ نے والد گرامی سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے رخ کیا ٹھٹا کا، جو مرکز تھا اس وقت علوم کا، فنون کا، تہذیب، تمدن اور علم و ادب کا۔ تو اس وقت آپ ٹھٹا کے اندر پھر آتے ہیں، اور آپ نے یہاں آ کر سیدنا مخدوم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے تعلیم کے سلسلہ مکمل کیا۔ ان کے پاس ان کے شاگرد ہوئے، اور وہ یہاں کے سب سے بڑے علماء اور مفتیان میں سے تھے اور اکابرین میں سے تھے۔ ان کے پاس تعلیم حاصل کی، اور تقریباً 31 سال آپ کی ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو سفر کا موقع ملا مکہ، مدینہ، حجاز مقدس کا، اور وہاں جا کر بھی آپ نے اس ایج میں، اس عمر میں آپ نے تعلیم حاصل کی، اور وہاں شیخ عبدالقادر صدیقی، شیخ ابو طاہر مدنی جیسے کاملین اکابرین علماء اس وقت کے حجاز مقدس کے، ان کی صحبتیں بھی اختیار کی، ان سے درس و تعلیم بھی حاصل کیا۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ موقع ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم یہ پاکستان کے لیے، اور چونکہ آپ سندھ سے متعلق ہے تو سندھ کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ان کو مدینۃ المنورہ میں حرم نبوی شریف کے اندر آپ کو بطور مدرس رکھا گیا، اور آپ تدریس آپ وہاں پر حدیث کا علم دیتے تھے، پڑھاتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے استاد مخدوم ضیاء الدین جو ٹھٹا کے اندر موجود تھے، کوئی بھی اگر بندہ فتویٰ لینے آتا تھا تو وہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی سے فتویٰ لیتا تھا، پھر وہ آپ کے استاد کے پاس لے کر جاتا تھا مخدوم ضیاء الدین سے کہ آپ دستخط فرمائیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا، تو اس فتویٰ کے اندر مخدوم صاحب کے استاد ضیاء الدین مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس میں مطلب کہ اختلاف کرتا ہوں، میں اس میں یعنی میری رائے دوسری ہے، قبول نہیں کرتا اس فتویٰ کو۔ تو وہ فتویٰ بندہ لے گیا اور مایوس ہو گیا کہ مخدوم ہاشم ٹھٹوی اتنے بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے ایسی فتویٰ دے دی ہے جو ان کے استاد کو قبول نہیں ہے۔ رات کو ان کے استاد سوتے ہیں، یعنی مخدوم ضیاء الدین سوتے ہیں، اور خواب میں عالم رویا کے اندر ان کو سرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخدوم ضیاء الدین جو مخدوم ہاشم ٹھٹوی کے استاد ہیں، ان کو خواب میں آ کر فرماتے ہیں آنچے مخدوم، آنچے محمد ہاشم می گوید برا فتویٰ دہیت۔ جو مخدوم ہاشم فرماتے ہیں آپ ان پر ہی فتویٰ دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں آ کر ان کے استاد کو۔ اگلے دن مخدوم ضیاء الدین اٹھتے ہیں، اس بندے کو بلاتے ہیں جو فتویٰ لینے آیا تھا، اس کو دستخط کر کے دیتے ہیں، اور پھر جو شخص آپ سے فتویٰ لینے آتا تھا مخدوم ضیاء الدین کے پاس، جو بندہ آتا تھا، جو دستخط کرانے آتا تھا، تصحیح صحیح کرانے آتا تھا کہ یہ فتویٰ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ بروید آپ چلے جاؤ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کے پاس،
کہ فتویٰ در دست انشا داداند، فتویٰ کا سارا نظام ان کے ہاتھ میں دیا ان کو. تو یہ ان کی فضیلت تھی. اور وہ سلسلہ قادریہ سے نسبت رکھتے تھے سیدنا مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ زماں اور وقت کے بہت بڑے عارف، وقت کے بہت بڑے وقت کے عالم، محدث اور وقت کے صوفی سیدنا ابو القاسم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس خدمت کرتے تھے. آپ سے استفادہ فیض بھی لیا اور آپ سے جو ہے وہ بہت سی تربیت حاصل کی مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے. سیدنا مخدوم عبد القاسم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے خود آپ نے بتایا کہ آپ کی جو بیعت ہے، یعنی فیض جو ہے، دست بیعت آپ ہمارے نہیں ہوں گے، کیونکہ جتنے بھی ہونے والے ہوتے ہیں ان کی متعلقین جو ہوتے ہیں ان کی صورتوں کو دکھایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. وہ دلوں پر اس کا ایک اہل اللہ کے پاس وہ یعنی کہ نامزد ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں ہمارے سلسلے میں نہیں، آپ سورت کو جائیں. شہر سورت ہندوستان میں ہے اور ادھر. تو مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی نے کہا کہ اگر آپ نہیں تو مجھے بتائیے کہ جائے باشد کہ مرشد من آجا است، تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں میرا مرشد رہتا ہے، یا میں ڈھونڈوں تو وہ کہاں جاؤں اگر آپ نہیں ہیں. سیدنا ابو القاسم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ سورت شہر ہندوستان کے اندر ہے، ادھر جائیے. ادھر جو ہے آپ جو ہے نا حضرت عبداللہ سورتی کے پاس جائیے اور وہ قادری سلسلے کا آپ کو فیض ان کے پاس ہے وہ آپ کو عطا فرمائیں گے. تو مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں وہ یعنی کہ انگنت ہیں. ان کا جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے اوپر ان کا احسان ہے، دینی اور تربیتی اور اخروی ہر طرح روحانی طور پہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی، اور آپ وصیت فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر شیطان کبھی وسوسہ دینا ختم نہیں کرے گا. آپ کی وصایا کے اندر ہے دنیا کے اندر شیطان تمہیں وسوسہ دینا ختم نہیں کرے گا. تم اگر چاہتے ہو کہ اس کے وسوسوں کو توڑ کر رکھ دو تو تم ذکر اللہ کا نہ چھوڑنا. اللہ کا ذکر شیطان کے وسوسوں کے لیے تیز دھار والی تلوار ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ہمیں تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگی سے اپنی زندگیوں کو سنت پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.